السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما استدل القائلون بكون الاستطاعة قبل الفعل بأن التكليف حاصل قبل الفعل ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان وتارك الصلاة مكلف بها بعد دخول الوقت، فلو لم تكن الاستطاعة متحققة حينئذ لزم تكليف العاجز وهو باطل. أشار إلى الجواب بقوله ويقع هذا الاسم يعني لفظ الاستطاعة على سلامة الأسباب والآلات والجوارح إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، جو معتزلہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ قدرت اور وہ استطاعت جس کے ذریعے سے فعل معرض وجود میں آتا ہے وہ استطاعت قبل فعل ہوتی ہے، وہ لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ اگر استطاعت فعل سے پہلے نہ ہو تو تکلیف عاجز لازم آ جائے گا۔ حالانکہ کوئی بھی بندہ فعل کرنے سے پہلے اس کا مکلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا واجب ہے، جب ادا کرے گا، جب پڑھے گا تو وہ فعل معرض وجود میں آئے گا، تو فعل تو بعد میں کرے گا، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آ جاتا ہے وہ بندہ اس نماز کا مکلف ہو جاتا ہے، حالانکہ ابھی انجام نہیں دے رہا ہے اسے، تو فعل کرنے سے پہلے ہی بندہ مکلف ہو جا رہا ہے، اور تکلیف بغیر استطاعت اور بغیر قدرت کے ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ جب بندہ مکلف ہو رہا ہے تو اس وقت اس کے اندر اس کی استطاعت ہے، اس کی قوت ہے، اس کی طاقت ہے، اور جب اب فعل سے پہلے ہی تکلیف ہے اور تکلیف کے ساتھ طاقت ہے تو اس کا مطلب استطاعت قبل الفعل موجود ہے، فعل سے پہلے استطاعت موجود ہے۔ اگر وہاں پر استطاعت پہلے نہیں ہوگی اور وہ مکلف ہے تو پھر ایسی صورت میں عاجز کی تکلیف لازم آئے گی کہ اس کے اندر استطاعت ہے نہیں اور اللہ نے اس کو مکلف بنا دیا، اور تکلیف عاجز یہ محال ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کہا کہ استطاعت فعل سے پہلے ہوتی ہے، اگر فعل سے پہلے استطاعت نہیں مانے تو تکلیف عاجز لازم آئے گا۔ یہ استدلال کیا ہے معتزلہ نے۔ تو صاحب شرح نے اس استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اور جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے، قدرت اور استطاعت جو لفظ ہے اس کا یہ دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کا معنی وہ قدرت ہے جس کے ذریعے سے فعل معرض وجود میں آتا ہے، اور وہ قدرت اور وہ استطاعت جس سے فعل معرض وجود میں آتا ہے وہ فعل کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے، فعل سے مقترن ہوتی ہے۔ اور استطاعت کا اطلاق سلامتی اسباب و آلات پر بھی ہوتا ہے، یہ دوسرا معنی ہے۔ سلامتی اسباب و آلات یعنی مکلف کا صحیح اور سالم ہونا، اس کے اسباب اور آلات کا درست ہونا، اس پر بھی استطاعت کا اطلاق ہوتا ہے بچوں، اور اس پر جو اطلاق ہوتا ہے یہ دوسرا معنی استطاعت کا ہے۔ یہی دوسرا معنی مدار تکلیف ہے، تکلیف کا مدار یہی دوسرا معنی ہے، نہ کہ پہلا معنی۔ یہاں پر گفتگو اس معنی میں چل رہی ہے، استطاعت کے اس معنی میں چل رہی ہے جو جس استطاعت کی بنا پر فعل معرض وجود میں آتا ہے، وہ معنی فعل کے ساتھ ہی پایا جاتا ہے، اور تکلیف کا مدار جس معنی پر ہے استطاعت کے، اس معنی کر استطاعت فعل سے بے معنی سلامتی اسباب و آلات، وہ استطاعت فعل سے پہلے ہوتی ہے، اور تکلیف کا مدار اسی پر ہے۔ جب تکلیف کا اسی پر مدار ہے اور وہ پہلے ہوتی ہے تو تکلیف عاجز کہاں لازم آیا؟ تکلیف عاجز لازم نہیں آیا۔ اس لیے معتزلہ کا یہ استدلال کرنا
درست نہیں ہے۔ جواب کا خلاصہ ذہن میں آ گیا؟ فرماتی ہیں وَلَمَّا اسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِكَوْنِ الِاسْتِطَاعَةِ قَبْلَ الْفِعْلِ، استطاعت کے فعل سے پہلے ہونے کے جو قائل ہیں انہوں نے جب یہ استدلال کیا کیا بأن التکلیف حاصل قبل الفعل، کہ کسی بھی حکم کی تکلیف وہ حاصل ہوتی ہے فعل سے پہلے، اس بات کے بدیہی ہونے کے ان الکافر مکلف بالایمان، کہ کافر ایمان کا مکلف ہے ایمان لانے سے پہلے ہی، وتارک الصلاۃ مکلف بہا، اور نماز کا چھوڑنے والا نماز کا مکلف ہے بعد دخول الوقت، دخول وقت ہی کے بعد، حالانکہ ابھی وہ انجام نہیں دے رہا ہے۔ تو استطاعت قبل فعل یہاں پر تکلیف کے ساتھ ہوگی، فعل سے پہلے ہی تکلیف ہے اور تکلیف کے ساتھ استطاعت ہوگی، تو اس کا مطلب استطاعت قبل فعل ہو گئی، اور اگر استطاعت تکلیف سے پہلے نہ ہو تو تکلیف عاجز لازم آ جائے گا۔ فلو لم تکن الاستطاعت متحققۃ حینئذ، تو ان وقت تکلیف اگر استطاعت موجود نہ ہو لازم تکلیف العاجز، تو عاجز کی تکلیف لازم آ جائے گی۔ جو بندہ عاجز ہے، جس کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے، اس کو مکلف بنانا لازم آ جائے گا۔ وہ باطل، اور یہ تکلیف عاجز یہ باطل ہے۔ یہ استدلال کیا ان لوگوں نے اشارہ الی الجواب، اشارہ الی الجواب یہ لما استدل القائلون کا جواب ہے، لما کا جواب۔ یہ جب یہ استدلال کیا ان لوگوں نے تو مصنف نے اس کے جواب کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کیا، فرمایا وَيَقُعُ هَذَا الْإِسْمُ عَلَى سَلَامَةِ الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ وَالْجَوَارِحِ، یہی اسم یعنی لفظ استطاعت کا اطلاق ہوتا ہے سلامتی اسباب و آلات و جوارح پر بھی، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ کے اس فرمان میں للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا میں، یہاں پر استطاعت سے مراد استطاعت یعنی سلامتی اسباب و آلات ہی کے معنی میں ہے۔ یہ تو استطاعت کا اطلاق جس طریقے سے اس قوت و قدرت پر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے فعل ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کا اطلاق سلامتی اسباب و آلات کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اس پر بھی ہوتا ہے۔ جب اس پر بھی ہوتا ہے تو جہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تکلیف عاجز لازم آئے گا، وہاں پر تکلیف کا مدار یہی سلامتی اسباب و آلات ہی ہے، اسی معنی کا استطاعت ہے، اور یہ پہلے ہوتی ہے۔ جب یہ پہلے ہوتی ہے تو تکلیف عاجز لازم نہیں آئے گا۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے، جواب سمجھ میں آ گیا نا بچوں؟ فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے، اس اعتراض کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ دیکھیے آپ نے کہا کہ استطاعت کا اطلاق جس طریقے سے اس قدرت پر ہوتا ہے جس سے فعل ماضی وجود میں آتا ہے، ویسی استطاعت کا اطلاق سلامتی اسباب و آلات پر بھی ہوتا ہے۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ استطاعت کا اطلاق سلامتی اسباب و آلات پر کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ استطاعت وہ مکلف کی صفت ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے المکلف مستطیع، مکلف کی صفت بنتی ہے استطاعت، اور سلامتی اسباب و آلات یہ آلات و اسباب کی صفت ہے۔ یہاں پر سلامتی کس کی صفت ہے؟ اسباب و آلات کی صفت ہے، یہ تو مکلف کی صفت ہی نہیں ہے۔ تو استطاعت جو کہ مکلف کی صفت ہے اس کا وہ معنی نہیں ہو سکتا جو کہ مکلف کی صفت نہیں بنتا۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا نا بچوں؟ فرماتے فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے الاستطاعت صفت المکلف، استطاعت تو مکلف کی صفت ہے، وَسَلَامَةُ الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ لَيْسَتْ صِفَةً لَهُ، اور سلامتی اسباب و آلات اس کی صفت نہیں ہے، فَكَيْفَ يَصِحُّ تَفْسِيرُهَا، تو استطاعت کی تفسیر سلامتی اسباب و آلات کے ذریعے سے کرنا کیسے صحیح ہو جائے گا؟ قلنا، جواب ہم دیں گے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے بچوں، کسی شے کے وصف ہونے کے دو مطلب ہوتے ہیں، یا وصف کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک وصف بحال الموصوف اور ایک وصف بحال متعلق الموصوف۔ ہم نے کہا رجل عالم، تو یہاں پر عالم خود رجل کی صفت ہے، خود موصوف کا حال بیان کر رہی ہے، اور ہم نے کہا رجل ابوہ عالم، تو یہاں پر عالم یہ ابو کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ اب کی صفت ہے، اور اب کا تعلق کس سے ہے؟ رجل سے ہے، موصوف سے ہے، تو یہاں پر متعلق موصوف کا وصف بیان کر رہی ہے صفت، اور یہاں پر بھی متعلق موصوف کا جو وصف ہو وہ بھی در حقیقت کس کا وصف ہوتا ہے؟ موصوفی کا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے
استطاعت جب ہم کہیں رجل مستطیع المکلف مستطیع، تو یہاں پر استطاعت بحال موصوف ہے، یہاں پر صفت بحال موصوف ہے. اور جب ہم نے کہا المکلف سالم اسبابہ آلاتہ، تو یہاں پر سالم یہ مکلف کی اگرچہ صفت نہیں ہے، لیکن متعلق مکلف جو کہ آلات و اسباب ہیں ان کی تو صفت ہے نا. تو یہاں پر سلامتی یہ براہ راست تو سلامتی کا حمل مکلف پر نہیں ہے، لیکن وہ براہ راست تو صفت ہے اس کے متعلق کی، اور متعلق کی صفت بھی در حقیقت موصوفی کی صفت ہوتی ہے. اس لیے یہاں پر بھی سلامتی اسباب و آلات یہ مکلفی کی صفت ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں فرق اتنا ہے، اور اگر غور کیا جائے تو متعلق نہیں براہ راست مکلف کی بھی صفت بن جاتا ہے سلامتی اسباب و آلات. کیسے؟ اس لیے کہ استطاعت براہ راست استطاعت سے اس میں فاعل مشتق ہو کر اس کا حمل ہو جاتا ہے مکلف پر، اور کہا جاتا ہے المکلف مستطیع. سلامتی اسباب و آلات جو ہیں یہ مرکب ہونے کی وجہ سے اس میں فاعل مشتق تو نہیں ہو پاتا ہے، لیکن ذو کے واسطے سے ان کا حمل بھی مکلف پر ہو جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے المکلف ذو سلامتی الاسباب والآلات، یہ کہا جاتا ہے. تو حمل تو اس کا بھی مکلف پر ہو گیا لیکن ذو کے واسطے سے. تو مرکب کی وجہ سے اس میں فاعل کا یہاں پر سلامتی اسباب و آلات میں مرکب ہے یہ لفظ، تو مرکب ہونے کی وجہ سے اگرچہ اس کا حمل براہ راست مکلف پر نہیں ہوتا ہے لیکن ذو کے واسطے سے تو ہو جاتا ہے، لہذا یہ مکلف کی ہی صفت ہے استطاعت بے معنی سلامتی اسباب و آلات. فرماتے ہیں قلنا ہم جواب دیں گے المراد و سلامت الاسباب والآلات لہو، یعنی مطلق سلامتی اسباب و آلات مراد نہیں ہے بلکہ مکلف کے اسباب و آلات کا صحیح ہونا مراد ہے. اور مکلف کا ہے تو یہاں پر وصف بحال متعلق الموصوف ہو گیا. فرماتے والمکلف کما یتصف بالاستطاعت، مکلف جس طریقے سے استطاعت سے موصوف ہوتا ہے نا، یتصف بذالک، ویسے ہی سلامتی اسباب و آلات سے بھی وہ موصوف ہو جاتا ہے. فرق اتنا ہوتا ہے کہ استطاعت سے موصوف ہوتا ہے، وہاں پر استطاعت اس کا وصف بنتا ہے، وصف بحال الموصوف ہوتا ہے وہ، اور سلامتی اسباب و آلات وہ وصف بنتے ہیں موصوف مکلف کے لیکن بحال متعلق الموصوف. حیث یقال، کہا جاتا ہے ہوا ذو سلامت، وہ سلامتی ہوا ذو سلامتی الاسباب، مکلف سلامتی اسباب والا ہے، تو یہاں پر ذو کے واسطے سے ہوگا. الا، فرق بتا رہے ہیں، الا انہ لترکبہ، فرق اتنا ہے کہ استطاعت سے اس میں فاعل مشتق ہو کر وہ براہ راست اس کا حمل ہو جاتا ہے، اور یہاں پر ذو سلامتی الاسباب جو ہے یہ مرکب ہے، مرکب ہونے کی وجہ سے لا یشتق منہ اسم الفاعل، اس سے اس میں فاعل مشتق نہیں ہو پاتا ہے کہ جس اس میں فاعل کا حمل اس پر کیا جائے، برخلاف استطاعت کے کہ استطاعت سے اس میں فاعل مشتق ہو جاتا ہے، اس سے اس میں فاعل کو مشتق کر کے اس کا براہ راست حمل کر دیا جاتا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. بات سمجھائی؟ وصحۃ التکلیف تعتمد علی هذه الاستطاعہ، اور صحت تکلیف، مدار تکلیف جو ہے وہ یہی استطاعت ہے بے معنی سلامتی اسباب و آلات. اس لیے، اور یہ مقدم ہوتی ہے اس لیے تکلیف عاجز لازم نہیں آیا. تو یہ استدلال کا جواب ہو گیا نا بچوں. آج کی گفتگو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ انشاءاللہ سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.